سن لیں. اشعار تو خیر بہت ہیں لیکن وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے آخری شعر. بھکاری بن کے آیا ہوں تیرے در پر میرے مولا. بھکاری بن کے آیا ہوں تیرے در پر میرے مولا. مجھے خالی نہ لوٹانا الہی در گزر. لباس پہن کے جاتے ہیں لیکن بہت کم ایسی محفلیں ہوتی ہیں جہاں اللہ رسول کا ذکر کیا جائے اور صرف اللہ رسول کے لیے کیا جائے. تو خلوص کے ساتھ انشاءاللہ تعالی چند باتیں آپ کی بارگاہ میں ہم لوگ عرض کریں گے اور اس نیت کے ساتھ سنیں گے. حضرت عمر سے کسی نے آ کے کہا تھا کہ میں لوگوں میں واعظ کرنا چاہتا ہوں, تقریر کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا تھا ذکر ان شئت, تم چاہو تو یہ کرو. پہلے اس سے پوچھا کہ تم کیوں ایسا کرنا چاہتے ہو, تو فرمایا کہ میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو نصیحت ہو, لوگ اپنے اعمال سدھاریں. تو انہوں نے کہا ذکر ان شئت, تم چاہو تو کرو لیکن یہ جان لو کہ تم ایک ذبح کی طرح ہوگے, یعنی ایسے ذبح کی طرح ہوگے جو بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا. یعنی تقریر کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے وہ بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا. تو تقریر کرنے والے کی بھی نیت اچھی ہونی چاہیے اور سننے والوں کی بھی نیت اچھی ہونی چاہیے. اگر نیت اچھی نہ ہو تو ذکر کو علماء نے مکروہ لکھا ہے, یعنی اس میں کراہیت ہے. پتہ چلا کہ ہماری نیت یہ ہے کہ چلو سن لیں گے, اچھی بات ہے, عمل نہیں کریں گے تو یہ اچھی بات نہیں ہے. یا کوئی ذکر اس لیے کرے کہ چلو ہم فلانے کو دکھائیں گے کہ ہمارے وہاں محفل ہوئی. تو یہ سب اچھی نیتوں کے ساتھ ذکر کا سننا یہ بہت ضروری ہے اور یہی ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے کہ ہم اچھی نیتوں کے ساتھ اللہ رسول کا ذکر سنیں اور اچھی نیت یہی ہے کہ ہم اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. تو مسلمانوں کی بھلائی اور مسلمانوں کا بھلا اسی دور میں ہے جس دور کا تعلق ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے ہے. وہ کسی نے کہا ہے کہ وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے, روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں. تو ہماری بھلائی اسی 1400 سال پہلے والے دور میں ہے, لیکن ہمارے گھروں سے دھیرے دھیرے مذہبی ماحول جو ہے وہ اٹھتا جا رہا ہے. اور اگر ہم مذہبی ہیں بھی تو صرف نام بھر کے مذہبی ہیں, یعنی ہمارے سروں پہ ٹوپی ہے اور جو ٹاپ کلاس کے مذہبی ہیں وہ کرتا پاجامہ پہنتے ہیں, ان کے سروں پر ٹوپی ہے اور وہ پھر 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیتے ہیں. یہ ٹاپ کلاس کے مذہبی لوگوں کی بات ہم بتا رہے ہیں عوام میں سے, اور ہم اس سے زیادہ کچھ کر نہیں پاتے. نہ ہمارے اخلاق اچھے ہیں, نہ ہمارا طور طریقہ اچھا ہے, نہ ہم میں وہ اسلامی اقدار بچے ہوئے ہیں. یعنی مسلمانوں کا جو طریقہ تھا ایک دوسرے سے ملنے کا, ایک دوسرے سے محبت کا, ایک دوسرے کی رسپیکٹ یعنی ادب کرنے کا, وہ سارے طریقے ہمارے بیچ سے اٹھ چکے ہیں. مسلمان محبت کرتا تھا تو اللہ رسول کے لیے کرتا تھا, نفرت کرتا تھا, لڑائیاں ہوتی تھیں تو اللہ رسول کے لیے ہوتی تھیں. لیکن آج ماحول ہی الگ ہے, بھائی بھائی لڑا جا رہا ہے. پتہ چلا کہ زمین 1 انچ 4 انچ زمین کے لیے بھائی بھائی لڑے جا رہے ہیں, پیسے روپے کے لیے آپس میں دوست بھائی بھائی, کتنے رشتوں میں کھٹاس آ جاتی ہے صرف پیسے روپے کے لیے. لیکن ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سب تعلیمات نہیں ہیں. ہم اصل میں غیر مسلم معاشرے کی زد میں آ کر یہ سب کر رہے ہیں. ہمارے وہاں کی شادیاں ہوں یا ہمارے وہاں کی مرنیاں ہوں, ہم دین اسلام صرف نام بھر کا باقی رہ گئے. اب تو مرنی کے موقع پہ بھی بہترین دعوت کی ہے نا, پتہ چلا ہاں میرے فلانا کا انتقال ہوا ہے, ان کا 40واں, کل آپ کی دعوت ہے. وہ کسی نے لگایا ہوا تھا اسٹیٹس کی آپ قبر میں جائیں گے اور گھر والے بریانی کھا رہے ہوں. تو دین اسلام نے اس سے بھی منع کیا ہے کہ شادی بیاہ کی طرح دعوتیں کی جائے موت کے موقع پہ. تو کہنے سمجھانے کا مقصد یہ کہ نہ ہم خوشی کے موقع پہ اللہ رسول کو ویسے یاد کر پاتے ہیں جیسے کرنے کا حکم ہے. قرآن مجید نے کہا ہے کہ اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے. باقی کوئی چیختا رہے کہ میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں, ہمارے اندر بڑی خشیت ہے, کوئی روتا رہے سارا دن, لیکن وہ حق نہ ادا کرے جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے, تو پھر